اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کا بیان شروع کر چکے ہیں، پہلا درس گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں۔ ہم 4 رکوع، 10 رکوع، 4 رکوع، پھر 22 رکوع اس ترتیب سے بیان فرمائیں گے۔ پہلے 4 رکوع میں جو پہلا رکوع ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اپنی زندگی پہلے رکوع کے مطابق گزارنی ہوگی۔ قرآن مجید میں شک نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس مبارک کتاب میں، اس پر دل سے ایمان لائے گا۔ دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی ایک وسیع لفظ ہے، لیکن اگر یوں سمجھا جائے کہ ایک شخص ایک خاردار سرنگ میں سے نکل رہا ہے، اپنے کپڑے بھی بچا رہا ہے اور اپنا جسم بھی بچا رہا ہے، تو اسی طرح یہ دنیا میں ان کانٹوں کی طرح یہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں سے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی عزت اور ایمان بھی بچا رہا ہے اللہ کے ڈر کے ساتھ، اور اپنا جسم جو ہے اس کا بھی جو ہے نا حق ادا کر رہا ہے۔ جسم کو بھی غیر اسلامی طور پر استعمال نہیں کرتا، دین کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے دوران زندگی۔ دوسری بات یہ کہ غیب پر ایمان لائے گا۔ جو کچھ اس دنیا میں انسان دیکھ رہا ہے 80-90% تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پریکٹیکلی بتا دیا ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ہوتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ انسان جو ہے آنے والے جو حالات ہیں، سوال جواب، قبر کی زندگی، سوال جواب، حساب کتاب، جنت دوزخ، اس پر ایمان لائے گا اور آخرت پر یقین رکھے گا کہ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مرضی بتا دی ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تو جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اگر میں اس رب چاہی زندگی سے ہٹ کر کوئی کام کروں گا تو اس کا مجھے سوال جواب دینا پڑے گا آخرت کے دن، اور اگر میں اس سوال جواب میں فیل ہوا تو میں دوزخ کی اذیت والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہوں گا۔ دوزخ کی مکمل تفصیل قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے۔ اور بات کہ ایک دوسرے سے نیکیاں کمانے میں سبقت لے جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال دولت، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں باوجود اس کے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس قرآن مجید پر اور اس سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں پر جو اصل حالت میں ہیں ان پر ایمان لائے گا۔ ان پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کتابوں میں تصدیق ہے، اور اس قرآن مجید میں ان کتابوں کی تصدیق ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ تو انسان کے ایمان اور یقین کو تازہ کرنے کے لیے ان پر بھی، ان کتابوں، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔
دوسرے رقوع میں منافقت کی بیماری کی طرف اشارہ ہوا ہے، منافقوں کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ ضالین والے لوگ جو گمراہ ہوئے ان کے بارے میں بیان ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ لوگ جن کا دین اور ایمان ڈماڈول ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور جب کافروں میں جاتے ہیں تو جو ہے نا ان کا اثر لیتے ہیں، دین میں آتے ہیں تو ادھر اثر لیتے ہیں۔ تیسرے رقوع میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہی قرآن مجید کی عظمت کا بیان کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو تمام مخلوق مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس کی طرح ایک آیت لے آؤ، اور پھر اس پر مہر لگا دی کہ نہیں، تم کوئی بھی اس کی طرح آیت نہیں لا سکتے ہو، اس کی طرح کلام۔ اور اگر پھر بھی یقین نہیں لاتے تو پھر اس آگ، دوزخ کی آگ کا انتظار کرو۔ اور چوتھے رقوع میں پھر انسان کی تخلیق، انسان کی ہسٹری، عالم ارواح سے لے کر اس امت تک حقیقت بیان کر دی گئی ہے، تاریخ بیان کر کے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق بیان ہوگا۔